ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب سر وزیر اعظم نے بھی کمیشن بنانے کی بات کر دی. وہ کہہ رہے ہیں فل کوٹ آپ کمیشن بنا دیجئے. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا جوڈیشل انکوائری ہو جائے. تو کسی جگہ پر کوئی ہم اس میں کڑی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ دونوں مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی ریزولف نکل آئے, کم از کم اس معاملے کا نکل آئے اور اس بہانے دوسری چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں, ٹیبل پر معاملہ آ جائے. دیکھیے مسعود بھائی, بات یہ ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ ٹیبل پر آ جائے, بیٹھ جائیں, وہ تو بھول ہی جائیں. ہم جہاں پہنچ گئے ہیں, جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں, نہ کسی نے بیٹھنا ہے. لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. مثال کے طور پہ کہ یہ ملک سب کا ہے, اور اس ملک میں اگر فاسٹ ریوائنڈ کریں اس پچھلے 6 مہینوں کو, تو بصد ادب میں ہماری جو عدلیہ ہے, بہت سارے معاملات سلجھ سکتے تھے جو سلجھے نہیں. بہت ساری چیزیں یہاں تک نہ پہنچ پاتی اگر وہ ادھر ہو جاتا. فار ایگزامپل سائفر ایک سازش یا مداخلت, اس پر از خود نوٹس لے لیتے, یا جو پہنچا تھا ان کے پاس خط, یا جو کچھ بھی سائفر پہنچا تھا, یا اسپیکر نے بھجوایا تھا, یا صدر نے بھجوایا تھا, اس پہ کمیشن بنا دیتے, اور بہت ساری آگے تک نفرتوں تک نہ پہنچتے. شہباز گل جنسی تشدد ہوا یا نہیں, اس پر ایک آز خود نوٹس لے لیتے, یا اس پہ کوئی تھوڑی سی آگے تحقیق ہو جاتی, ہماری ان الزامات سے جان چھوٹ جاتی. صحافیوں پر دھڑا دھڑ جو پرچے ہوئے, اس پر آج خود نوٹس ہو جاتا تو بہت سارے معاملات سلجھ جاتے. صابر شاکر, ارشد شریف کا چلے جانا آج خود نوٹس ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. ارشد شریف نے, شہید ارشد شریف نے خط بھی لکھا تھا صدر مملکت کو اور چیف جسٹس صاحب کو, کیا بنا؟ وہ خط کہاں چلے گئے کہ اس پر کچھ نوٹس لے لیتے, کیا ہو جاتا؟ ارشد شریف کی شہادت ہوئی, یعنی وہ پاکستان سے گئے دبئی سے گئے کینیا, اور کینیا میں ان کی شہید ہو گئے, تو اس پر ہی آج خود نوٹس لے لیتے, کیا ہو؟ تو ابھی تک بہت ساری کیا سرائیاں ختم ہو جاتی. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ کا شکر ہے وہ محفوظ ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کل جو ہمیں کہہ رہے تھے, دکھی لہجوں میں کہہ رہے تھے کہ ہماری بیماریوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آج وہ گولیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کل جو یہاں میں ایک بات ایک عرض کرتا چلوں آپ سے, ایک عرض کرتا چلوں, آگے بڑھیے گا یہیں سے. یہ جو آپ نے کہا نا اتنے سارے از خود نوٹس, تو کیا ہی اچھا ہونا کہ پھر کچھ ٹیکنوکریٹس رکھ لیے جائیں اور وہ معیشت وغیرہ, دفاع یہ ساری چیزیں کچھ سنبھال لیں. دفاع تو خیر آرمی سنبھال لے گی, باقی اور معاملات سنبھال لیں, کیونکہ سارے ہمارے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کے ایکسپرٹس موجود ہیں. تو باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ عدلیہ کی سپرد کر دیے. کیا ضرورت ہے پھر وزیر اعظم کی, کیا ضرورت ہے کابینہ کی, کیا ضرورت ہے حکومت کی؟ ہاں ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک دو جملے بول کے میں اس سوال پہ آتا ہوں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ابھی تک کوئی آج خود نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی اس کا کمیشن نہیں بنا گیا, کوئی فول کورٹ نہیں بنا گیا. انہوں نے 3 ملزم نامزد کیے, اور اب اس پہ آج خود نوٹس یا لے لیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. نفرت جو بڑی ہے, جو تقسیم بڑی ہے, تو غدار, تو ڈاکو, تو دہشت گرد, کہیں نہ کہیں یہ رک سکتی تھی. اور اعظم سواتی صاحب, میرا دل دکھی ہے, میں نے ان پہ ہمیشہ تنقید کی ہے, ان کے سیاست پہ, ان کے جو طرز عمل پہ آج میرا دل دکھی ہے. ان کی فیملی میری فیملی ہے, اور جو ابھی تک بتایا گیا, دوسرا بتایا گیا کہ چلو یہ فیک ویڈیو ہے, یہ پڑی ہوئی ہیں, 2 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ایک ویب سائٹ پہ, اور وہ ویسے ان کو جوڑا گیا, جوڑ کا ان کا چہرہ لگایا گیا اور یہ وائرل کی گئی. آگے بڑھتے ہیں, چھوڑ دیں, مجھے اچھا نہیں لگا اس سے بات کرنا بھی. اللہ کرے اللہ کرے یہ فیک ہی نکلے, اللہ کرے یہ فیک ہی نکلے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ فیک ہی نکلے. تو فیک یہ بھی تو ہے کہ فیک بنائی کس نے, چلائی کس نے, اس پر آج نوٹس ہونا چاہیے. اب آگے آپ کے سوال پہ کہ کیا پھر حکومت فارغ ہو جانی چاہیے, تو بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے 6 مہینوں میں آپ مجھے بتائیں حکومت کہاں نظر آ رہی ہے, کس معاملے میں حکومت نظر آ رہی ہے؟ آج جو حکومت کی آنیاں جانیاں تھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت صبح سے شام تک ایک کام ہے حکومت کا کہ عمران خان کو کیسے ہم سیٹل کریں, اس کو کیسے گرفتار کریں, اس کا کیسے کوئی اس کو چپ کرائیں, اس کی منہ پہ ٹیپ لگائیں, اس کو کہیں کوئی کہہ رہا ہے 51 مرتبہ کہہ چکے ہیں حکومت کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے کی خواہش ہے. دہشت گرد وہ بن گیا ہے, اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مچھ جیل کی مرچی وارڈ تک بات پہنچ گئی ہے. اور مجھے بتائے
کہ معیشت پہ حکومت کا کوئی کام, مہنگائی پہ حکومت کا کوئی کام, بے روزگاری پہ حکومت کا کوئی کام, جو حکومت کام کرنے آئی تھی وہ کر رہی. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ حکومت کو یہ کرنا, حکومت کیوں کرے گی؟ وہ تو آپ کو پہلے پتا ہے کہ انہوں نے نومبر کی تقرری کرنی ہے, پہلے پتا ہے کہ نیب ختم کرنا تھا, ای وی ایم ختم کرنا تھا, اپنے کیسز سے جان چھڑوانی تھی, اور نواز شریف صاحب کی وہ واپسی ہے, بس وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. باقی ہم جائیں جہنم میں, بھاڑ میں جائیں, ہمارا کیا ہے ان کے لیے؟ وہ فیملی پوری 2-4 فیملیاں ہیں, وہ موجیں کر رہی ہیں. بچوں, اب مولانا صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب کے بچے بھی آ گئے ہیں خیر سے, تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ نے جو شروع میں کہا تھا ملک کہاں پھنسا ہوا ہے, تقسیم, نفرت کیوں ہے یار؟ یہ فوج ہماری ہے, آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. اس فوج کو مضبوط رہنا چاہیے یار. اس فوج میں ہماری جان, اس نے شہادتیں دی ہیں. مضبوط فوج, مضبوط پاکستان. آج کیوں نفرت ہے, کیوں وہ کراس فائرنگ میں ہے, کیوں یہ ہے؟ اور یہ عدلیہ, یہ کیوں آج کراس فائرنگ میں ہے؟ اور آخری بات مسعود بھائی, جی, ثانیہ ساہیوال ہوا تھا, 4 موقف آئے تھے. پہلا تھا دہشت گرد مارے گئے, آئی جی نے پریس ریلیز جاری کی. دوسرا ہے سہولت کار مارے گئے دہشت گردوں کو. تیسرا ہے کہ ان اسلحہ لے کے جا رہے تھے مارے گئے. چوتھا تھا کہ بے گناہ مارے گئے. اور میں اس معظم کو بھی نہیں بھولتا جس کے بچے آج اپنے باپ کی لاش کے ساتھ کھڑے تھے, وہ جو کنٹینر کے جس کو گولی لگی. خیر, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے یہی لوگ تھے. ہر افسر کو پروموشن ملی اور اس نے اچھی پوسٹنگ کی, اور جو وکٹم ہیں وہ آج پیشیاں بھگت رہے ہیں. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا کیا ہوا, حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن تک کیا ہوا, ذوالفقار مرزا آڈیو ویڈیو کیا ہوا, سورت مرزا آڈیو ویڈیو کیا ہوا, ڈاکٹر آسم کی آڈیو کیا ہوا, اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل معاملات کا آپ نے ذکر کیا. یہ گزشتہ 2 جملے بھائی جان, 2 جملے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی آڈیوز ویڈیوز کا کیا ہوا, عزیر بلوچ کیا ہوا, راؤ انوار کیا ہوا, کہاں گئے یار وہ سارے جو ایم کیو ایم پر مقدمے تھے, کہاں گئے وہ سارے جو ہماری کرپشن تھی, کہاں گئے وہ سارے جو ملک لٹ کے لے گئے تھے؟ کدھر ہم جا رہے ہیں یار, کدھر کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی اٹھے, کوئی کھڑا ہو. ادارے زمین بوس ہو چکے ہیں, 1-2 ادارے ہیں, ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو کوئی باہر نہیں لے گا یار, کس ملک میں جائیں گے ہم؟ ہمیں تو کینیا والے بھی اب نہیں لیں گے. چلیں, میں ایسا کرتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب, بریک سے پہلے اور بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا اس گفتگو کو. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اس وقت آواز آپ کی آنا بند ہو گئی تھی, یا میری آواز اب تک نہیں جا رہی تھی, کہ کمیشن بنانے کی بات کر دی آج وزیر اعظم نے. عمران خان صاحب نے بھی کل عدالتی کمیشن کی بات کی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کڑی ہو سکتی ہے جس سے آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں معاملات کو لے کر؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. بہت قابل افسوس ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم پہ ایک جان لیوا حملہ کیا گیا. اللہ نے ان کی زندگی بچائی. وہ صرف چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, اور ان کی زندگی کی حفاظت ایک ریاستی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں اس سے بڑی کوتاہی کیا ہو سکتی ہے کہ چاہے جو بھی وجہ ہو, آج اگر عمران خان صاحب کا ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوا, ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے, وہ درج نہیں ہوا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے اس تمام انصاف کے نظام پہ, پولیسنگ کے سسٹم پہ, ہم بھی اس میں ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پنجاب میں ہماری حکومت ہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے, آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ صوبے بے شک جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں بہت سی چیزوں میں, لیکن بہت سی چیزوں میں نہیں. اب اس ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, سلسلہ کہاں سے چلتا ہے, کیا سلسلہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جیسے آدمی, ان پہ جان لیوا حملہ ہوا, پورا ملک سڑکوں پہ نکل آیا, احتجاج ہوا, اور یہ 3را دن, آج یہ رات ختم ہو جائے گی. ہمارا پروگرام جب ختم ہوگا تو تھوڑی دیر بعد اگلی تاریخ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے عدلیہ کے نظام پہ, سب چیزوں پہ. عدلیہ سے پہلے تو آ جاتی ہے آپ کی اپنی بات نا, یہ کمیشن والی بات کیسے آگے بڑھے گی؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹرم آف ریفرنس کیسے ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حکومت کا تو تھوڑا سا مائنڈ سامنے آ گیا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی حکومت آپ کی ہے, اور آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب یقینی طور پر اس سے اتفاق نہیں کر رہے. پھر ایک پروسیجر ہے کہ آپ, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پہلے آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, اور اس اپلیکیشن کو پھر اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی ایف آئی آر اس پر بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی.
بالکل بنتی ہے. تو جن لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے وہ عزت دار لوگ، وہ واقعی اس میں کسی طرح ملوث ہیں یا انہیں ملوث کیا جا رہا ہے، اور پھر پولیس باقاعدہ اس کو ایک پروسیس میں لے کر آتی ہے. یہی سلسلہ ہوتا ہے نا. تو یہی شاید معاملہ رکا ہوا ہے. تو میں ذرا اس کو آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گا، جاننا بھی چاہوں گا